السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مولانا عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ بیت المقدس کا ایپیسوڈ نمبر 4۔ تاریخ کے مطابق 588 قبل مسیح کے لگ بھگ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی مارے گئے اور جو بچ گئے وہ ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ اس غلامی کے زمانے میں دانیال اور عزیر علیہ السلام یہودیوں کی رہنمائی کرتے رہے، یہاں تک کہ زروبابل بن سالتی ایل نے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا، صہیونیت کی پہلی تحریک کا آغاز کر دیا۔ صہیون دراصل بیت المقدس کی ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد آزادی کا جشن منایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اسی نسبت سے صہیون کو مقدس مانتے ہیں اور بیت المقدس کو دختر صہیون کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ صہیونیت کی اس تحریک کا مقصد کھوئی ہوئی ریاست کو واپس لانا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ خسرو نے بابل کو فتح کیا تو اس نے اپنی مملکت میں یہ اعلان کر دیا کہ تمام یہودی اپنے وطن بیت المقدس واپس جا سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سارے یہودی واپس نہیں لوٹے، بلکہ صرف 4236 یہودی اپنے وطن واپس لوٹے اور ان کے ساتھ ہیکل سلیمانی کے وہ برتن بھی دیے گئے جو بخت نصر لوٹ کر لے گیا تھا۔ ان کا قائد شیش بدر تھا۔ جب یہ تمام یہودی واپس فلسطین آئے تو 7 مہینوں کے بعد یشوع بن یوسف اور زروبابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کا کام شروع کیا گیا، لیکن معماروں میں جذبے کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ کام 20 سال تک جاری رہا اور ہیکل کی تعمیر 516 قبل مسیح میں مکمل ہوئی، لیکن ابھی بارڈر کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور شہر ملبے سے اٹا ہوا تھا، اور اس طرف یہودیوں کے اثر و رسوخ کے کم ہونے کی وجہ سے ایران کے دربار سے شہر کی تعمیر کی اجازت بھی ابھی نہیں ملی تھی۔ چنانچہ نہمیہ، جو کہ اس وقت بیت المقدس کا حاکم تھا، اس نے شہر اور بارڈر کی دوبارہ تعمیر کروانے کے لیے ایران کے بادشاہ سے اجازت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اور ایک دن جب ایران کا بادشاہ اردشیر اول شراب کے نشے میں مست تھا تو نہمیہ نے درخواست کی جو منظور ہو گئی۔ اس نے بارڈر کی تعمیر کا کام فوراً شروع کروا دیا اور بے شمار رکاوٹوں اور مخالفتوں کے باوجود صرف 52 دن کے مختصر عرصے میں بارڈر کی دیواریں شہر کی حفاظت کے قابل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک امن و امان قائم رہا اور شہر خوشحال ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی پھر سے عیش و عشرت اور مزے میں پڑ گئے اور اپنے فرائض بھول گئے۔ چنانچہ جب سکندر اعظم نے 332 قبل مسیح میں غزہ کو فتح کرتے ہوئے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی تو یہودیوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے شہر سے 3 میل باہر جا کر اس کا استقبال کیا۔ سکندر اعظم نے شہر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ سکندر اعظم کا اسی شہر میں انتقال ہوا اور اس کی لاش کو سونے کے تابوت میں بند کر کے سکندریہ پہنچایا گیا۔ سکندر کی موت پر جب اس کی سلطنت کے حصے بکھرے تو بیت المقدس مصر کے یونانی حکمرانوں کے حصے میں آیا۔ 203 قبل مسیح میں انطوخیوس اعظم شامی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن 4 سال بعد پھر سکندریہ کے جنرل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے شہر میں مصر کی فوج کے لیے چھاونی قائم کر، لیکن شام کے بادشاہ نے پھر سے حملہ کر کے مصریوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہودیوں نے مصریوں کو نکالنے میں بادشاہ کی مدد کی تھی، لیکن یہ بادشاہ یہودیوں کا دوست ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہودیوں کے اندر کے اختلاف کو اپنے اغراض کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ہوا دی۔ 170 قبل
مسیح میں ایپیفینن یونانی نے شہر کو تباہ کیا، محلات جلا دیے، عبادت گاہ کی تمام دولت لوٹ کر لے گیا اور لوگوں کو ان کے مذہب سے منحرف کیا۔ جو شخص قانون الہی کی کتاب پڑھتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ یونانیوں کے اس ظلم و ستم کے نتیجے میں مکابی نامی ایک خدا پرستانہ تحریک نے جنم لیا۔ مکابی دراصل ایک یہودی تھا جس نے اپنے 5 بیٹوں کی مدد سے یونانیوں کے خلاف بغاوت کی اور کامیاب ہو کر شہر اور معبد سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ مکابی نے کامیابی کا جشن منایا جس کی یاد میں آج بھی یہودی عید ہنوکا کی صورت میں مناتے ہیں۔ 168 قبل مسیح میں ایناتوجس مصری نے چڑھائی کر کے شہر کو فتح کر لیا، لیکن 65 قبل مسیح میں اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے رومیوں نے مداخلت کی اور شہر کا حاکم، شہر کا بادشاہ آرسٹوبوس روم کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد آرسٹوبورس کے ٹیکس ادا نہ کرنے پر رومی جنرل پومپائی نے 63 قبل مسیح میں شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل کو تباہ کر دیا اور 12,000 شہریوں کو قتل کر دیا۔ اس کے 23 سال بعد تک بیت المقدس قدرے محفوظ رہا، لیکن 40 قبل مسیح میں جو بھی سیر زانتی پیٹر نے پارتھین فوجوں کی مدد سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہیرود روم کے باجگزار کے طور پر، یعنی روم کے ٹیکس ریسیور کے طور پر بیت المقدس کا بادشاہ بنا، لیکن اسے اپنی یہ سلطنت فتح کرنی پڑی اور 5 مہینے کے کریک ڈاؤن کے بعد بیت المقدس میں داخل ہو سکا۔ اس کے بعد بیت المقدس کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو ایک طرف اپنی عظمت اور دوسری طرف اپنے خوفناک جرائم کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہیرود اعظم اہل روم کا باجگزار تھا اور یہودی نہ تھا بلکہ ادومی تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی عیسو کی اولاد تھا۔ اس نے یہودیوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بے حد کوشش کی، لیکن یہودی اسے غاصب سمجھتے اور نفرت کرتے ہوئے اس سے ناخوش تھے۔ یہ شخص بڑا ظالم اور سفاک تھا۔ دوسری طرف ہیرود اعظم کے زمانے میں بیت المقدس نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی عظمت واپس حاصل کر لی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ شہر خالص عبرانی اور یہودی تھا، جبکہ ہیرود اعظم کے زمانے میں یہ دوسرا روم بن گیا۔ ہیرود اعظم نے شہر کے گرد تیسری مرتبہ بارڈر کی دیواریں تعمیر کرائیں اور ہیکل سلیمانی کو عصر نو عظمت بخشی۔ شہر کی وادیوں میں تھیٹرز، پکنک سپاٹس اور سرکس تعمیر کرائے۔ اس زمانے میں ہیرود اعظم کی سرپرستی میں برائیوں کو بہت عروج حاصل ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیرود نے اپنی بھتیجی سے دوسری شادی کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا۔ ظالم بادشاہ ہیرود سے جب یہ برداشت نہ ہوا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اپنی بیوی کو نظر کر دیا۔ اس کے دور میں برائیاں اپنے عروج کو پہنچی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کی موت پر سلطنت نسل اور نسب کے تفرقات کا شکار ہو کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ تینوں ریاستیں روم کو ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیرود اعظم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ جب ناصرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر پھیلی تو ہیرود نے ان تمام بچوں کو قتل کر دیا جو 2 سال یا اس سے کم کی عمر کے تھے، اور مرتے وقت اس خیال سے کہ لوگ اس کی موت کی خبر سن کر خوش ہوں گے، یہ حکم جاری کر دیا کہ شہر کے معززین اور سرداروں کو بلا کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے اور اس کی وفات پر ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ لوگ اس کی وفات پر خوشی منانے کے بجائے ان سرداروں کا سوگ منائیں۔ اس خونخوار شخص کی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد واقع ہوئی اور
یہودیہ کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی. یہودیہ ملک شام کا ایک صوبہ ٹھہرایا گیا اور ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ پر یہودیہ کا بادشاہ مقرر ہوا. عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین انہیں پہلی بار 4 سال کی عمر میں بیت المقدس لائے تھے تاکہ خدا کے حضور نذرانہ گزارا جائے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قانونی بیٹا یعنی سن آف لا قرار پائے. جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بیت المقدس تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ پیش کیا تو لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا. اس پر انہوں نے ہیکل کی طرف نظر اٹھائی اور تباہی کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، اور اس کے بعد ناصرہ لوٹ گئے. پھر سن 29 عیسوی میں 5 مرتبہ انہوں نے یہاں کا دورہ کیا اور ہر مرتبہ یہودیوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے انہیں ستانا شروع کر دیا اور رومیوں کے ساتھ مل کر انہیں پھانسی پر چڑھانے کی سازش کی. اس وقت پینتیس پلاتس بیت المقدس کا حکمران تھا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ روم کے بادشاہ کے خلاف بغاوت پھیلا کر خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں. متی کی انجیل میں ہے کہ پینتیس پلاتس نے یہودی کاہنوں کے پرزور اصرار پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں. اس کے باوجود یہودیوں کے مطالبے کو ماننے پر مجبور ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 16 اپریل سن 30 عیسوی کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں گولگوٹھا کی جگہ پر چڑھا کر ہلاک کر دیا. قرآن پاک نے صاف طور پر اس بات کی تردید کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا یا انہیں قتل کر دیا گیا، بلکہ یہودی اور نصارہ شک میں ڈال دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی تاریخ انشاءاللہ اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.